بابا جی فرماتے ہیں کہ ہمارے نمونے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے اور کھانے کے بعد ضرور ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ موبائل کو داغ نہ لگے۔ جب لڑکیاں بنا شادی کے پھپھو بن سکتی ہیں تو لڑکے بنا شادی کے پھوپھا کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمیں انصاف چاہیے بس۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں اتوار کی چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، لوگ گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکاتے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے تھے۔ لڑکیاں گھروں میں واشنگ مشین لگایا کرتی تھی، لڑکے بھی کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے۔ مستقبل کی شادیاں کچھ ایسے ہوں گی۔ نکاح ہوا، کیا آپ کو اپنا فیس بک سٹیٹس سنگل سے میرڈ کرنا قبول ہے؟ لڑکا: قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ لڑکی بھی بولی: قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک شرابی کو پولیس نے رات کے 3 بجے روک دیا۔ پولیس: اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ شرابی: میں شراب، سگریٹ نوشی اور ان کے انسانی جسم پر پڑنے والے برے اثرات پر لیکچر سننے جا رہا ہوں۔ پولیس: واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے اس وقت یہ لیکچر دے گا کون؟ شرابی بولا: جناب یہ لیکچر میری بیوی دے گی۔ بیٹری لو کی وارننگ واحد وارننگ ہوتی ہے جس کو پوری قوم سنجیدگی سے لیتی ہے۔ پٹھان: آج ہمارا جمعے کا نماز قضا ہو گیا۔ دوست: وہ کیسے؟ پٹھان: ہم نماز کے لیے کھڑا ہوا تو امام صاحب بولا اپنے موبائل بند کر لو۔ میرا موبائل گھر پر تھا، ہم بند کر کے آیا تو جماعت نکل گیا۔ ایک ہینڈسم لڑکا کلاس میں آیا، ساری لڑکیاں اس کو لائن مارنے لگی۔ اچانک لڑکا اونچی آواز میں بولا: باجی سائڈ پر ہو جائیں، جھاڑو لگانا ہے۔ وہ کون سے لڑکے ہوتے ہیں جن کے خوابوں میں شہزادیاں آتی ہیں؟ میرے خوابوں میں تو کبھی خود میں مر جاتا ہوں، کبھی کسی رشتہ دار کو مار دیتا ہوں۔ جن لڑکیوں کا قد نہیں بڑھ رہا وہ صبح شام دوپہر کو 2 چمچ یوریا کھاد کھایا کرے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم جیسی ہو گئی ہے، کم بخت ایک لیول کراس کرو اگلا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا رن مرید صاحب عرف تھلے لگی سرکار کا کہنا ہے کہ غصے کا آنا مرد ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ ساری دنیا نے احتیاط کر کے کرونا وائرس کو ختم کر لینا ہے، لیکن پاکستانیوں نے اس کو ڈرامہ ہی سمجھتے رہنا ہے۔ ورکر روتے ہوئے: سر کمپنی کب کھلے گی؟ مینیجر: راشن تو پہنچا دیا تھا تیرے گھر، پھر کیوں رو رہا ہے؟ ورکر: سر میں نے ٹیمپر باندھنا سیکھ لیا ہے۔ مینیجر: میں پتیلا دھو کر بات کرتا ہوں یار۔ جب سے کرونا آیا ہے باقی بیماریوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے اور کونا ملتا ہی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہے۔ سوچو اگر ایک گھر میں 4 چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی۔ اب یہی بات میں نے اپنی بیوی کو سنائی تو کہنے لگی: بابا جی تسی کرا کے ویکھ لو، تہاڈے 14 طبق روشن نہ ہوئے تے گل کرنا۔ ڈاکٹر سردار سے: سردار جی آپ رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز مت سویا کریں۔ سردار: ڈاکٹر صاحب تو کیا اسے میکے بھیج دوں؟ کچھ آنٹیاں بھی کمال کی کفایت شعر اور بچت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی 40ویں سالگرہ پر بھی 30 موم بتیاں روشن کر کے اس کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ لڈو کھیلی اس کا اختتام ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھینچنے پر ہی ہوا، اور آخر میں امی کی طرف سے بلا تفریق و امتیاز سب کو جوتیاں بھی ماری گئی۔ بابا جی کہتے ہیں: پتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بس اپنے دوستوں کو ضرور ضائع کریں۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ڈاکٹر: بھائی تم شادی کر لو۔ آدمی: ڈاکٹر صاحب اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر: نہیں بلکہ تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپریشن کرتے وقت مریض کو کیوں بے ہوش کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سیکھ نہ لے کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا۔ عورت بولی: وہ تو مجھے بھی پتا ہے،
تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی۔ ایک اندھا پولیس میں بھرتی ہونے گیا۔ آفیسر نے پوچھا تمہیں کس لیے رکھیں؟ تو اندھے نے کہا آپ مجھے اندھا دھند فائرنگ کرنے کے لیے رکھ لیں۔ ایک خاتون مولانا صاحب کے پاس گئی اور بولی کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب بولے میڈم جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ اصل میں غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ اگر لڑکے نہ ہوتے تو لڑکیوں نے اپنا منہ بھی نہیں دھونا تھا۔ لڑکی لڑکے سے تم کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکا بولا ہم 25 بہن بھائی ہیں۔ لڑکی کیا تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آتے؟ لڑکا آتے ہیں لیکن اسکول سمجھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہوٹل مینیجر سے ویٹر کی شکایت کی کہ آپ کے ویٹر تو بہت ہی بدتمیز ہیں، بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے۔ مینیجر نے اس آدمی سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈانٹنے لگا، بے وقوف، نالائق، صاحب کب سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ اگر تیری سروس کا یہی حال رہا تو کون گدھا دوبارہ یہاں آئے گا؟ پاپا جی کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا کوئی بھی استاد نہیں، پر 2020 تو ہیڈ ماسٹر نکلا۔ تھانے دار سردار سے، سردار جی بیوی تو آپ کی پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ لکھوانے آپ آئے ہو، کیوں؟ کیا چکر ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ سردار بولا جناب چکر وکر کوئی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، 3 دن ہو گئے کمینہ روز پارٹی پہ پارٹی دیے جا رہا ہے۔ ویسے تو اچھی انگلش ہے مگر گیٹ پہ پش اور پل دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ ہر گروپ میں ایک فوٹوگرافر فرینڈ ضرور ہوتا ہے جو سب کی اچھی تصاویر لیتا ہے لیکن اس بیچارے کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں لیتا۔ آج کل کے بچے میڈم کو واٹس ایپ پر ایڈ کر لیتے ہیں، اور ایک ہم تھے اگر سر راستے میں کھڑے ہوتے تو 2 کلومیٹر گھوم کر دوسرے راستے سے گھر جاتے تھے۔ اسمبلی کے ٹائم پہ کلاس میں چھپنا بھی کسی مشن سے کم نہیں ہوتا۔ بے وقوف بیوی شوہر کو بہت تنگ کرتی ہے اور سمجھدار بیوی سے شوہر بہت تنگ ہوتا ہے۔ جو بچے بچپن میں لوگوں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگا کرتے تھے آج زندگی ان کا گھنٹہ بجا رہی ہے۔ پاکستان میں شادی پسند کی ہو تو 3 بچے اور پسند کی نہ ہو تو 8-9 بچے۔ کوئی سمجھ آندی ہے کسی نے؟ ایک گدھا اسمبلی ہال کی دیوار سے کان لگا کر کھڑا تھا۔ ایک بکری وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے پوچھا گدھے سے، بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گدھا، اندر 2 سیاستدان جھگڑا کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گدھے کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے بس یہ جاننا کہ ان دونوں میں سے میری اولاد کون سی ہے۔ فیصل آباد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنخواہ لے رہے ہیں اینو لور لائیو۔ بیوی نے اپنے شوہر کو واٹس ایپ کیا، آفس سے واپس آتے ہوئے 1 کلو ٹینڈے، آدھا کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز اور 1 پیمپر لیتے آنا، اور ہاں سائمہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ شوہر نے فوراً رپلائی کیا، سائمہ کون؟ بیوی، کوئی نہیں، میں تو کنفرم کر رہی تھی کہ آپ نے میرا میسج دھیان سے پڑھا ہے یا نہیں۔